अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अमेरिका और पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट का ऐलान। जुल्फी और इवानका ट्रंप में मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। जीत चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की होगी, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद। जेल से एसी उतारने का मामला, शहबाज शरीफ का चीफ सेक्रेटरी को खत। वजीर आजम को IMF प्रोग्राम का मुतबादिल मंसूबा पेश किया था, असद उमर का इंकशाफ। अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा में लाहे अमल पेश कर दिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुशीर इरफान सिद्दीकी गिरफ्तार। शहर कायद में आज सुबह होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल कर लेते हैं इस न्यूज ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान से मुतालिक अमरीका का रवैया बदलने लगा। अमरीका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट का ऐलान कर दिया। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने F-16 तैयारों के लिए सपोर्ट की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तैयारों के लिए $125 मिलियन सपोर्ट फंड फराहम किया जाएगा। अमेरिका भारत को C-17 ट्रांसपोर्टर तैयारों के लिए $670 मिलियन फराहम करेगा। अमेरिका का कहना है कि इससे खत्ते में ताकत का तवाज़ुन ख़राब नहीं होगा। इधर अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान का एक और मुतालबा मान लिया। पाकिस्तान से मुतालिक ट्रैवल एडवाइजरी पर नज़रसानी करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे में पाकिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी में नरमी करने का मुतालबा किया था। ट्रैवल एडवाइजरी में नरमी से सरमायाकारी में इजाफे का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पाक अमेरिका ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कौंसिल का इजलास भी इस साल मुनक्किद कराने पर इत्तेफाक हो गया है। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब एक और कदम। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी और अमरीकी सदर की मुशीर इवानका ट्रंप में मुलाकात हुई। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब एक और कदम। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी और अमरीकी सदर की मुशीर इवानका ट्रंप में मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन शुरू करने पर इत्तेफाक हुआ। इवानका ट्रंप ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पाकिस्तान को ताउन की पेशकश की और ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए पाकिस्तान में मंसूबे शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में रोज़गार की फराहमी, वोकेशनल ट्रेनिंग, मौशी तरक्की के मंसूबों पर गौर, नौजवानों के लिए कारोबारी मौक़े के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल हुआ। जुल्फी बुखारी का कहना था पाकिस्तानी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में इवानका ट्रंप की दिलचस्पी पर शुक्रगुजार हैं। पाक अमरीका मुश्तरका ताउन से इंसानी तरक्की के मौक़े पैदा करेंगे। मर्द और ख़वातीन को आगे बढ़ने के यकसा मौके मिल सकेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात दुरुस्त समत में बढ़ना शुरू हो गए हैं। आइंदा चंद माह में पाक अमरीका सिफारती महाज पर मजीद कामयाबियां मिलेंगी। कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि जीत चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की होगी और मौलाना फजलुर रहमान के पास जाने वालों की वजीर आजम ने खिंचाई की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि हमें सिर्फ महंगाई और मुआशी चैलेंज दरपेश हैं और जिस रोज़ ये चैलेंजेस ख़त्म हो गए लोग अपोजिशन की तरफ भी नहीं देखेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान सबसे ज़्यादा कारकर्दगी वज़ारत रेलवे ने दिखाई है। महकमे ने 10 अरब रुपए कमाए हैं, 60 से 70 लाख मुसाफिर बढ़ गए हैं। हमने ट्रेनों को 90 से 136 कर दिया है और तमाम ट्रेनें भरपूर अंदाज में चल रही हैं। मैं जाहिल और गंवार किस्म का वजीर नहीं हूँ। 24 अगस्त को मेरा 1 साल पूरा होगा। बतौर वजीर रेलवे कौम के सामने खुद को पेश करूंगा। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वफाकी वजीर का कहना था कि चेयरमैन सेनेट का मुकाबला सख्त है, ताहम सादिक संजरानी की जीत देख रहा हूँ। वजीर आजम ने फजलुर रहमान के पास जाने वालों की खिंचाई की है। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान का दौरा अमरीका तारीखी था। वजीर आजम ने अमरीका जाकर कहा है ईरान से जंग बहुत नुकसानदेह होगी। अमरीका का दौरा इमरान खान का तारीखी दौरा था। इज्जत और गैरत और बुलंद सोच के साथ दौरा था और उसके असरात आज ही
ابھی میرا مطلب ہے عمران خان کی سفر کی تھکاوٹ ختم نہیں ہوگی کہ امریکن سپورٹ جو ہے ہماری فائنینشیل اور ملٹری وہ امریکہ سے فیصلہ ہو گیا ہے، اور عمران خان نے کابل میں جو تاریخی رول ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بھی طالبان کو دعوت دی جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات جس کو سارے میڈیا نے اگنور کیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے امریکہ میں جا کر یہ کہا ہے کہ ایران سے جنگ جو ہے وہ بہت بڑی اس کی قیمت ہوگی۔ عمران خان کی قسمت اچھی ہے کہ اب برطانیہ میں بھی ان کے دوست اقتدار میں آ گئے ہیں۔ افغان مسئلے پر طالبان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جائے گی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کر یہ کہا کہ جناب یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس سے سارے علاقے کا، خطے کا امن تباہ ہو جائے گا اور آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ عمران خان کی قسمت اچھی ہے کہ برطانیہ میں بھی اس کا ذاتی دوست آ گیا ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ 25 جولائی کو چھوٹے سے جلسے ہوئے، ان جلسوں سے عمران خان نہیں جا رہا، ہمیں صرف مہنگائی اور معاشی چیلنج درپیش ہیں۔ جس روز یہ معاشی چیلنجز ختم ہو گئے، لوگ اپوزیشن کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے۔ مہنگائی کنٹرول نہ کی تو ہمیں عوام کو جواب دینا ہے۔ شکر ہے لاہوریوں کو بھی عقل آ گئی ہے کہ یہ جلسی کی ہے انہوں نے 25 تاریخ کو۔ حضور والا اتنے ناکام جلسے جو ہیں بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں 8 پارٹیوں کے 10 پارٹیوں کے کبھی نہیں ہوئے، اور ان عقل کے اندھوں کو اگر سمجھ آیا تو یہ یقین رکھیں ان جلسوں سے عمران خان نہیں جا رہا۔ ہمیں چیلنج ہے جی اکانومی کا، ہمیں چیلنج ہے مہنگائی کا، ہمیں چیلنج ہے ہائی پرائسز کا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ میرے کو منظور ہوا تو اس کو حل کریں گے، اور جس دن ہم نے اکانومی ٹھیک کر لی، لوگ ان کی طرف، آپ میڈیا ہی نہیں دیکھیں گے، لوگ تو دیکھ ہی نہیں رہے کیونکہ میڈیا میں اور کوئی خبر نہیں ہے ان کے علاوہ۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ آصف زرداری اور شاہد خاقان ایک ہی چھت تلے رہ رہے ہیں، جو جتنا زیادہ چیخا ہے اس کی باری جلدی آئے گی۔ 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ مریم نواز پورس کی حتمی ہے، نون لیگ کی تباہی کی ذمہ داری صرف مریم نواز پر ہے۔ کچھ بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے چیف سیکریٹری پنجاب کو خط لکھ دیا۔ انہوں نے کہا نواز شریف کی جیل سے اے سی اتارنے کا خط پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ کی سفارشات کی خلاف ورزی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ شہباز شریف نے چیف سیکریٹری پنجاب کے نام اپنے خط میں لکھا ہے کہ پنجاب حکومت نے آئی جی جیل خانہ جات کو 17 جولائی کو خط لکھ کر اے سی اتارنے کی ہدایت کی ہے، جس کے مطابق یہ اقدام وزیر اعظم کے حکم پر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی توجہ پنجاب حکومت کے تشکیل کردہ بورڈ کی سفارشات کی جانب مبذل کرانا چاہتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے لکھا کہ میڈیکل بورڈ کی سب سے پہلی سفارش یہی ہے کہ نواز شریف کو مناسب درجہ حرارت والے کمرے میں رکھا جائے۔ بورڈ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مناسب درجہ حرارت میں نہ رکھنے سے ان کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ محکمہ داخلہ کی سرد مہری پر حیران ہوں کہ نواز شریف کی صحت سے متعلق کلیدی نقطے کو کیسے نظر انداز کر دیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیاسی انتقام کی خاطر یہ اقدام میرے قائد اور بھائی کی جان پر حملہ ہے۔ نواز شریف کے کمرے سے اے سی اتارنے کا مطلب میڈیکل بورڈ کی سفارشات کی خلاف ورزی ہے۔ میڈیکل بورڈ کی سفارشات پر ان کی روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ شہباز شریف کے خط کی کاپیاں چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات کو بھی بھیجی گئی ہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو آئی ایم ایف پروگرام حاصل کرنے کے بجائے متبادل راستہ اختیار کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی، تاہم انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کے حق میں ایک مضبوط موقف کے مقابل متبادل تجویز غیر یقینی راستہ چننے سے گریز کیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر خزانہ نے بتایا کہ مارچ میں انہوں نے وزیر اعظم کو واضح کر دیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ایک راستہ ہے، مجبوری نہیں۔ انہوں نے متبادل تجویز سے متعلق مزید انکشاف کیا کہ یہ سرمائے کی عالمی مارکیٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی نیک نامی اور خلیجی ملکوں سے پاک فوج کے تعلقات کا فائدہ اٹھانا تھا۔ اسد عمر نے بطور وزیر خزانہ اپنی سبکدوشی سے 1 ماہ قبل یہ متبادل منصوبہ وزیر اعظم کو پیش کیا تھا۔ عمران خان نے ان سے کہا تھا کہ تم جانتے ہو کہ میں خطروں سے کھیلنے والا ہوں، مگر ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے۔ وزیر اعظم اور سابق وزیر خزانہ کی ان ملاقاتوں کے حوال سے واقف ایک ذرائع کے مطابق متبادل منصوبے کے تحت اسد عمر سرمائے کی عالمی مارکیٹ اور کمرشل بینکوں سے فنڈ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ٹیرف اور نان ٹیرف کی رکاوٹوں کے اطلاق اور روپے کی قدر کو مرحلہ وار گھٹا کر
وہ IMF پروگرام سے بچنا چاہتے تھے۔ سابق وزیر خزانہ نے مذکورہ تقریب سے خطاب میں بتایا کہ عمران خان کی عالمی سطح پر بالخصوص ایشیا میں مثبت ساکھ اور سول ملٹری بہترین تعلقات متبادل منصوبے کی بنیاد تھی جسے بروئے کار لایا جانا تھا۔ شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملوں میں پاک فوج کے 10 اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق افغانستان کی طرف سے دہشت گردوں نے پاک فوج کی گشت پر مامور ٹیم پر حملہ کیا۔ جوان سرحد پر گشت پر مامور تھے۔ شہید ہونے والوں میں حوالدار خالد، سپاہی نوید، بچل، علی رضا، محمد بابر اور احسن شامل ہیں۔ دوسری طرف امن کے دشمنوں نے بلوچستان میں بھی FC پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں کیپٹن سمیت 4 جوان شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے بلوچستان کے علاقے ہوشاب اور تربت میں کامبنگ آپریشنز کے دوران حملے کیے۔ ان حملوں کے دوران پاک فوج کے کیپٹن سمیت 4 جوان شہید ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں پاک فوج کے کیپٹن اور سپاہی نادر حسین، عاطف الطاف اور حفیظ اللہ شامل ہیں۔ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ISPR کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ وطن کی حفاظت اور امن قائم کرنے والوں نے اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیں۔ قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوئے ہیں، اس لیے ہماری پہلی ترجیح سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے۔ اس کی نگرانی مزید سخت کی جائے گی۔ شرپسند عناصر بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں کی شہادتیں علاقائی امن کے لیے پاکستانی قربانیوں کا تسلسل ہے۔ انشاءاللہ دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔